أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک عظیم امام کی عظیم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح فہم عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو علم نافع کی مجلس بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے: ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے کائنات کے امور کی ذمہ داری نہیں ہے، زمین میں چلتے رہتے ہیں، تو ذکر اور علم کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ جب انہیں وہ مجلس مل جاتی ہے تو اکٹھے ہوتے ہیں، اس مجلس کا گھیراؤ کرتے ہیں، وہاں بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ شریک ذکر و علم ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک عزت اور پروٹوکول کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے گرد کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر فرشتے، پھر ان کے اوپر فرشتے، یہاں تک کہ آسمان تک جو ہے وہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ جو علم کی مجلس ہے، علم کے فضائل آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ سب سے عظیم عبادت جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم ہے۔ اور اس حدیث میں پھر فرشتے جب آسمان پہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، تو اس کے آخر میں جو کہ محدود وقت ہے تو ان کے لیے مغفرت کا ذکر ہے، اور فرشتے بتلاتے ہیں کہ ایک آدمی بغیر نیت و ارادہ کے وہ اس علم کی مجلس میں آیا تھا، تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے حدیث کے الفاظ آپ بھائیوں کے علم میں ہوں گے، صرف نصیحت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا۔ بغیر ارادے اور نیت کے آ کے خیر جس نے حاصل کر لی، مجلس میں بیٹھ گیا، تو وہ انسان اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ تو جو نیتاً اور ارادتاً اس علم کو پڑھے گا تو وہ کتنا کا عظیم انسان ہوگا۔ انبیاء کا رستہ، صدیقین کا رستہ، ہمارے اسلاف کا رستہ جو ہے یہ علم کا رستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علم کو بطور نعمت کا ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا احسان جتلایا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اشارے اس حوالے سے آگے آ جائیں گے کہ یہ علم جو ہے وہ بڑا عظیم علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف کی وہ عظیم حدیث جس میں ایک انصاری عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا غلام لکڑی کا کام جانتا ہے، میرے لیے ممبر بنا دے۔ ممبر بنایا گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر تشریف فرما ہوئے منبر رونے لگا، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، سینے لگایا، ہم سب اس حدیث کو جانتے ہیں۔ تو اس کی جو وجہ صحیح بخاری کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دوری کی وجہ سے رو رہا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک اور وجہ ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی وجہ سے وہ تنا رویا، لیکن جو صحیح بخاری میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ ذکر یعنی کہ دین کا علم، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سے کچھ دوری کی بنیاد پر جو کھجور کا جو تنا تھا وہ رو رہا تھا۔ گویا کہ حقیقی رونے کی بات اگر اس دنیا میں ہے تو وہ علم سے محرومی ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم سے محروم ہو جائے تو یہ رونے کی بات ہے۔ یہ تنا نہ اس کے پاس زندگی، نہ اس کے پاس جو ہے دل ہے، نہ احساسات ہیں، نہ جذبات ہیں، نہ عقل و شعور ہے، تو اس کے باوجود اس دین کے حوالے سے یہ معاملہ ہے۔ تو ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہو اور وہ اگر علم سے دور ہو جاتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، یہ تو تنے کی غلطی بھی نہیں ہے۔ بس اوقات ہم مدرسے میں دینی کسی بھی مرکز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس پہ کتنے کا رونے کی ضرورت ہے۔ نصیحت کے لیے یہ حدیث میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس علم کے ساتھ بہت خوبصورت تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے اس علم کے لیے بہت محنت کی ہے اور انسانی طاقت کے مطابق جتنا کیا جا سکتا تھا شاید اس سے بڑھ کے انہوں نے جو ہے اس علم کے لیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے بہترین وارث جو ہے وہ بنا دیں۔ امام مقریزی رحمہ اللہ کی یہ عظیم کتاب تجرید التوحید المفید، تو اس میں امام مقریزی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے الضوء اللامع جو 9ویں صدی کے علماء کے تراجم ہیں اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ امام مقریزی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 600 اساتذہ ہیں۔ تو 600 اساتذہ سے پڑھنے کے لیے یقینی بات ہے کہ لمبا وقت لگا ہوگا۔ تو ہم جب اپنے اسلاف کے ہم تراجم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے جو اپنے استاد ابن حجر رحمہ اللہ ان کے حالات پہ جو کتاب لکھی ہے، اور علماء کی سیرتیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ طالب علم کو علم کا شوق دیتی ہے، علم کا رستہ بتلاتی ہے، اور انسان کے سامنے جو منزل تک پہنچنے کے رستے ہوتے ہیں یہ علماء کی سیرت پڑھنے سے انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دل کی رقت جیسا کہ سیرت النبی سے ہمارے اسلاف کہتے تھے پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر دل کے اندر رقت پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے اسلاف کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے ابن حجر رحمہ اللہ کے حالات پر جو کتاب لکھی ہے الجواہر والدرر، تو اس کے اندر انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ کے تقریباً جو ہے وہ 1000 کے قریب اساتذہ کا تذکرہ کیا ہے، اور محقق نے جو امام سخاوی رحمہ اللہ کے حالات مقدمے میں لکھے ہیں تو انہوں نے جو ذکر کیا امام سخاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے تو وہ 800 سے زائد کتابیں جو انہوں نے سبقاً اساتذہ سے پڑھی ہیں۔ اور مجھے جتنی کتابیں تقریباً یاد تھیں جن کے نام مجھے آتے تھے وہ میں نے اس فہرست کے اندر دیکھے جو امام سخاوی رحمہ اللہ نے اساتذہ سے سبقاً پڑھی ہیں، ہم نے سبقاً نہیں پڑھی ہیں۔ تو وہ تقریباً جتنی مجھے کتابیں یاد تھیں وہ ساری کی ساری کتابیں اس کے اندر مذکور تھیں جو انہوں نے اساتذہ سے سبقاً پڑھی ہیں، اور بہت ساری ایسی کتابیں تھیں جن کے نام مجھے معلوم نہیں تھے۔ اور اوپر امام بخاری رحمہ اللہ ان کے حالات میں چلے جائیں 1080 اساتذہ۔ تو جو بات آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم کا رستہ بڑا طویل رستہ ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ امام مقریزی رحمہ اللہ نے 600 اساتذہ سے پڑھا ہے، تو بہت زیادہ اساتذہ سے پڑھنا اس سے انسان کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ صحیح معنی میں طالب علم بنتا ہے، اور بہت زیادہ کتابیں جو ہے اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور اساتذہ کے حوالے سے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ استاد انسان کا بہت اچھا ہونا چاہیے، سلفی العقیدہ
اپنے فن میں ماہر، یہ بہت بڑی ضرورت اس دنیا میں طالب علم کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اچھے اساتذہ کا مل جانا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں نقل کیا ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے ساتھ ابو ذر ہروی رحمہ اللہ جا رہے تھے، تو انہیں امام ابو بکر الباقلانی جو مشہور متکلم امام ہیں وہ انہیں ملتے ہیں رستے میں، تو امام دارقطنی رحمہ اللہ ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عبد الرحمن سدیس بھائی جو ہیں انہوں نے اس واقعے کو ایک مضمون کے اندر ذکر کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ تو ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، ان کی آنکھوں کو چومتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ اور آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ باقلانی رحمہ اللہ متقدم اشاعرہ میں سے تھے، تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کا اس والہانہ انداز میں ملنا اور ان کی تعریف کرنا، اسے ابو ذر ہروی رحمہ اللہ نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کے ہم مجلس ہو گئے، جس کی وجہ سے عقیدے کی خرابی کا ابو ذر ہروی رحمہ اللہ جو ہے وہ شکار ہو گئے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا حساسیت کا مسئلہ ہے، اور انسانوں کے اندر جو طلبہ کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں، انحراف پیدا ہوتا ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اساتذہ ہوتے ہیں۔ یہ وہی حدیث ہے کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو یہ اساتذہ انسان کے والدین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو اساتذہ بہت زیادہ ہونے چاہیے انسان کے، جلدی نہیں تھک جانا چاہیے۔ یہ 5 سال 6 سال کا جو درس نظامی کا سلسلہ ہے، یہ انسان کے لیے یعنی کہ پورا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ انسان کو جو ہے وہ اساتذہ سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض بھائی جو اچھے ذہن سے پڑھ جاتے ہیں، تھوڑے سے ذہین ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا مطالعہ کر لینے سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں یقینی بات ہے اپنا مطالعہ انسان کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن اساتذہ کا ایک ایک جملہ بسا اوقات جو ہے وہ صدیوں کی محنت جو انسان کے لیے سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایک کلمات، خاص طور پہ ہمارے سلاف کے کلام میں اتنا نور ہے کہ وہ جو ہے الہامی کلمات ہیں۔ تو اساتذہ کی کثرت، لمبا عرصہ اس میں محنت کرنا اور انسان کا بھرپور انداز سے زندگی گزارنا۔ ان کے اوصاف کے اندر شیخ علی عمران حفظہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ دمشق جیسے بڑے علاقے کی قضا ان پر پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ آج کل ہمارے اندر ایک سوچ ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور دیگر پلیٹ فارم جو ہیں وہاں پہ جا کر جو ہے وہ دین کا کام کرنا چاہیے۔ اس میدان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے کہ سارے میدانوں کے اندر کام کی ضرورت ہے اور اہمیت بھی ہے، لیکن جو ہمارے اسلاف کا طے کردہ رستہ ہے وہ مسجد مدرسے کا ہی رستہ ہے، اور امت اس کے بغیر کبھی بھی انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ جو ادھر ادھر سے آوازیں سنتے ہیں نا کچھ لوگوں کی، انشاءاللہ ذکر آ جائے گا، جو کہتے ہیں کہ مدارس نے کیا کیا ہے اور فلانے نے یہ کر دیا ہے، فلانے نے وہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت میں تھوڑی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور ہمارے گناہ آڑے نہ آ گئے تو دیکھ لیں گے کہ ان لوگوں نے معاشرے کو کیا دیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال محدثین کا یہ طریقہ کار تھا۔ ایک جملے کے اندر چونکہ اشارے دینے مقصود ہیں، یہ سوچ محدثین کی سوچ نہیں تھی کہ کالجی یونیورسٹیز کے اندر جا کے جو ہے وہ دین کی خدمت کریں گے اور اس کے ذریعے انقلاب پیدا ہوگا اور جو ہے وہ سلفیت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ یہ ہمارے محدثین کی آپ کہہ لیں عمومی 95% محدثین کے طرز عمل کے اینٹی رویہ ہے یہ۔ ان پر قضاء کے عہدے پیش کیے گئے، آپ سب کی پڑھ لیں، امام احمد کے پڑھ لیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے پڑھ لیں، وہ یہ اس زمانے کے اعتبار سے وہی اسکول کالجز تھے، وہی پلیٹ فارم تھے۔ تو اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو بہت سارے انسان کے اندر جو ہے عملی کمزوریاں اور فکری انحرافات ان پلیٹ فارموں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے محدثین نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے قضاء اور ان عہدوں کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے حنفیت انہوں نے ان عہدوں کو قبول کیا۔ گویا کہ آج کا اہل حدیث اور سلفی یہ کہتا ہے ہمارے اسلاف کی سوچ غلط تھی اور احناف کی سوچ ٹھیک تھی، کیونکہ اس وقت یہ عہدوں کو لینے والے احناف تھے اور محدثین نے اسے کرارہ کشی کی ہے۔ نتیجے میں احناف کی تعداد تو زیادہ ہے
لیکن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر دوری قرآن و حدیث سے ان میں ہے، اور جس قدر تعویلات، عقیدے کی خرابی، منہج کی خرابی اور ہر حوالے سے، تو یہ رستہ جو ہے اس کے ذریعے افراد بچ جاتے ہیں، جماعتیں بچ جاتی ہیں، اس کے ذریعے انسان معاشرے کے اندر ایک اپنا مضبوط رستہ ضرور بنا لیتا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی دین کی دینی پڑتی ہے، اور بہت زیادہ انسان اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے جیلیں کاٹی ہیں، مارے کھائی ہیں، بھوک کاٹی ہے، لیکن انہوں نے ان عہدوں کے ذریعے دین کو پھیلانے کا جو ہے وہ کام نہیں کیا۔ شیخ مقبل رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ اگر کسی جگہ پہ کو ایجوکیشن ہو، اختلاط ہو، وہاں پہ جا کے پڑھانا، تو انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر تو گندے لوگ جو آئیں گے اور آگے پڑھائیں گے، اور وہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیل جائیں گے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے دین کی سربلندی نہیں کی جا سکتی۔ کون انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں اس معاشرے میں جہاں پر مختلف تعلیم ہے، میں اپنی آنکھ کی حیا کر کے اپنے دل کا ایمان اور نور بچا لوں گا؟ تو پھر رستہ کیا ہے؟ رستہ وہی ہے جو امام احمد نے اختیار کیا۔ اگر امام احمد رحمہ اللہ وہاں پہ کوئی عہدہ لے لیتے، کام کر سکتے تھے، تو وہ وہی طریقہ کار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کرام کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ بادشاہ بن جائیے۔ ہرقل بادشاہ ہے، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پاتا۔ نجاشی بادشاہ ہے، جو ہے وہ ہرقل اس سے پھر جاتا ہے، اور نجاشی بادشاہ ہے، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس لیے یہ غلط سوچ ہے کہ جو ان عہدوں کے ذریعے جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ دین کو غالب کر سکتا ہے یا معاشرے میں مضبوط کر سکتا ہے۔ ایسے نہیں، طریقہ کار وہی اختیار کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور محدثین نے کیا ہے۔ وہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ جتنے اسکول کالجز میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے گلی محلوں میں نہیں رہتے ہیں۔ ہم نے مسجد مدرسے کا کردار جو ہے اس کو محدود کر دیا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ بس جو مسجد میں آ گیا، جو مدرسے میں آ گیا، جو دعوت کا طریقہ کار تھا ایک دروازے پہ جائیں، یہ اسکول کالجز والے ہمارے محلے کے رہنے والے لوگ ہیں، بہرحال اشارہ دینا مقصود تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، انشاءاللہ دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو عظیم کتاب ہے، اس کا نام امام مقریزی رحمہ اللہ نے تجرید التوحید المفید رکھا ہے۔ تجرید کا مطلب آپ بھائی جانتے ہیں، کانٹ چھانٹ کر کے صاف کر دینا، تخلیص کے معنی میں توحید کو صاف کر دینا۔ کس چیز سے؟ توحید کے مفہوم لوگوں نے مختلف بیان کیے ہیں، تو مفہوم کو صاف کر دینا کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ ایک توحید کا تصور وہ معتزلہ نے دیا ہے، قاضی عبدالجبار ان کی طرف منسوب کتاب ہے شرح الاصول الخمسہ، اس کے اندر انہوں نے جو توحید کی تعریف کی، اور آپ معتزلہ کے اصول خمسہ کو جانتے ہیں، تو اس کے اندر پہلا جو ہے ان کی اصل اور قاعدہ اور بنیاد وہ توحید ہے۔ تو ان کی تعریف جو قاضی عبدالجبار انہوں نے کی ہے شرح الاصول خمسہ میں، تو وہ تعطیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری صفات سے خالی کر دینا، اس کو وہ لوگ جو ہے وہ توحید مانتے تھے۔ اسی طریقے سے توحید کا ایک مفہوم جو ہے وہ صوفیہ نے جو ہے وہ قوم کو دیا، لوگوں کو دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ایک ہو جانا، یا مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جانا، جسے وہ اتحاد، توحید اور وحدت الوجود وغیرہ ان ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ تو امام مقریزی رحمہ اللہ توحید کے حوالے سے یہ کتاب اس لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید الوہیت پر مستقل یہ پہلی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2 مجلسوں میں ہم نے اجازت لی ہے کہ آدھی اس مجلس میں کریں کتاب اور آدھی دوسری مجلس پھر کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ توحید کے حوالے سے جتنے باطل گروہ ہیں امام مقریزی رحمہ اللہ نے ان سب کا رد کیا ہے۔ تو یہ تجرید التوحید ہو جائے گی کہ جتنی باطل چیزیں جو ہیں وہ توحید کے مفہوم میں شامل ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب و توحید ابو منصور ماتریدی انہوں نے بھی لکھی ہے، تو اس کا نام بھی کتاب و توحید ہے۔ انہوں نے بھی ایک توحید کا مفہوم دیا ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک توحید کا مفہوم ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے کہ اکثر صفات کو تنزیہ کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کر دینا،
اس کو وہ توحید کہتے ہیں۔ تو امام مقریزی رحمہ اللہ کے سامنے توحید کے یہ سارے تصور موجود ہیں، اس لیے انہیں ضرورت پڑی ہے لکھنے کی کہ تجرید التوحیدی، توحید کو صاف کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک اصطلاح جو معاصر زمانے میں انہوں نے التصفیہ کے نام سے، انہوں نے امام مقریزی رحمہ اللہ نے تجرید کے نام سے یہ اصطلاح دی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے التصفیہ کے نام سے، ان کا ایک لیکچر ہے اور وہ بعد میں مطبوع بھی ہے، کہ دین کو شوائب سے پاک کر دینا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دین غالب کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ، یہ کتاب ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے، خاص از کم سلفی طالب علم کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دین کو غلط مفاہیم سے پاک کر دینا، خالص دین کو کر دینا، اور پھر تربیہ اس دین کے مطابق نسلوں کو تیار کر کے اس پہ عمل پیرا ہو جانا، یہی ایک واحد رستہ ہے جس کے ذریعے مسلمان موجودہ ذلت سے نکل سکتے ہیں اور عزت اور عروج تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو امام مقریزی رحمہ اللہ سے پہلے ہمارے اسلاف نے بھی توحید کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، آپ بھائی جانتے ہیں۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب و توحید ان کی ہے۔ ان کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ 311 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان کی بھی کتاب و توحیدی و اثبات و صفات الرب بھی۔ اسی طریقے سے ابن مندہ رحمہ اللہ کی، ان کی التوحید و معرفت الاسماء و صفات، اور عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ ان کی بھی التوحید کتاب ہے۔ یہ جن کتابوں کا ذکر ہوا ہے، امام مقریزی رحمہ اللہ سے پہلے جو توحید کے نام پر کتابیں لکھی، بنیادی طور پر ان کتابوں کا موضوع صفات کا موضوع ہے۔ اسماء و صفات کا مسئلہ جو ہے ان کتابوں میں بنیادی طور پر مذکور ہے، اگرچہ توحید الوہیت کے بارے میں بھی اس میں مباحث ہیں، لیکن جو بنیادی موضوعات ان کتابوں کے اندر ہیں وہ اسماء و صفات کی مباحث ہیں۔ تو گویا کہ یہ اسماء و صفات کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ہے، آگے کتاب کے اندر یہ مسئلہ آ جائے گا۔ بہرحال پہلی کتاب جو توحید الوہیت کے حوالے سے لکھی گئی اور جامع کتاب کہ جملہ شبہات توحید الوہیت کے، اس کا جس اعلیٰ انداز سے امام مقریزی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے، میری جو ناقص معلومات ہیں اس کے مطابق اتنی جامع اصول کے اعتبار سے، فروع کے اعتبار سے نہیں، فروع کے اعتبار سے کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب کی زیادہ وسیع ہے، اصول کے اعتبار سے توحید الوہیت کی اتنی جامع کتاب ان کے بعد بھی تحریر نہیں کی گئی۔ تو آپ اس عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس مجلس کی خوبی یہ ہے کہ کتاب بہت اچھی ہے، اور یہ سیٹ اپ جس کے ذریعے یہ سارا سلسلہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ بڑا بابرکت ہے۔ اور ایک کمی ہے کہ مجھے اس کتاب کو پڑھانے کے لیے یا بھائیوں کے ساتھ مذاکرے کے لیے، پڑھانا تو نہیں، مذاکرے کے لیے بلایا گیا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میرا تخصص، مجھے زیادہ اس مادے میں درک حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی جو ہے اس سے جو ہے ہمیں وہ بچا دے۔ تو جو عبارت جو ہے وہ پڑھی گئی ہے کتاب سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ آگے سے شروع کریں۔ اعلم ان اللہ، قال المؤلف رحمه الله اعلم ان الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا لغوی مسئلہ ہے رب کے حوالے سے۔ امام مقریزی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ لفظ رب جو ہے یہ مصدر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ عمومی طور پر جو مصدر ہوتا ہے یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی حدث، کام کو کرنا، اور دوسرا اسم مفعول کے معنی میں مصدر استعمال ہوتا ہے۔ مصدر کا استعمال فاعل کے معنی میں بڑا نادر استعمال ہے۔ تو امام مقریزی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یہ مصدر ہے اور رابن کے معنی میں ہے،
اور یہ قاعدہ آبائیوں کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اسم فعل استعمال ہوتا ہے وہ دوام کا معنی دیتا ہے، اس میں صفت مشبہ کا معنی ہی ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ آپ نے نحو کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا۔ تو واللہ عالم جو ہے، جو بات اس مسئلے میں صحیح محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رب صفت مشبہ کا صیغہ ہے، رب مصدر نہیں ہے۔ امام مقریزی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ رب مصدر ہے، اور جو بات صحیح محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ بہرحال یہ ایک لغوی بحث تھی۔ اس کے بعد رب کہتے کس کو ہیں؟ علماء کی دو آراء ہیں اس حوالے سے۔ ایک رائے یہ ہے کہ 4 اوصاف کے مالک جو ہوتا ہے اس کو رب کہتے ہیں، اور وہ ہے خالق، مالک، رازق، مدبر۔ اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، بنیادی طور پر رب جو ہے وہ 3 معنوں والے کو کہتے ہیں، 3 اوصاف والے کو رب کہتے ہیں، خالق، مالک اور مدبر۔ وہ کہتے ہیں رازق جو ہے یہ مدبر کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ تو رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، جو مالک ہو اور جو مدبر ہو۔ ان 3 اوصاف میں سے کوئی صفت اگر کسی اور کو دی جائے تو گویا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ربوبیت کے اوصاف دے رہے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں شریک کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو امام مقریزی رحمہ اللہ نے فرمایا القائم بتربیتہم، ان کی پرورش اور اصلاح، المتکفل بصلاحہم من خلق، من بیانیہ ہے کہ من خلق و رزق و عافیت۔ تو اللہ تبارک و تعالی رب ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر ہیں، کچھ کلی طور پر منکر ہے اور کچھ جزوی طور پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر ہیں یا اس میں شرک کرتے ہیں۔ تو سب سے بدترین گروہ امت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا منکر ہے وہ فلاسفہ کا گروہ ہے، اور آگے فلاسفہ کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بات آ جائے گی۔ اور امام مقریزی رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ وہ اپنے دور تک بتا رہے ہیں کہ معلوم انسانی طریق کی گمراہیوں میں فلاسفہ سے بڑی گمراہی کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب، اس کا انکار کرنے والا جو سب سے بدترین گروہ انسانیت میں گزرا ہے وہ فلاسفہ کا گروہ ہے۔ تو اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو میڈیا میں بیٹھ کر جو ہے وہ فلسفہ اور فلسفے کے ذریعے علماء کی باتیں سمجھنے اور اس کے ذریعے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مربوبیت کا شکار ہو گئے ہیں، اور فلسفے کی گندگیوں نے ان کی اندر بھی منہجی انحراف جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد دہری ہے کہ جو زمانے کو خالق جو ہے وہ مالک وغیرہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد نیچری ہے، تو نیچریوں میں جو سر سید حالی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے غلط بات نہ ہو جائے، شاہ ولی اللہ جو ہے ان کا بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ سر سید نے یہ جو انحراف ہے یہ شاہ ولی اللہ سے لیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ایک کتاب ہے تعویل الاحادیث۔ تعویل الاحادیث کے اندر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے سارے قرآنی معجزات کا انکار کیا ہے اور اس کی توجیحات کی ہیں۔ اب اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے۔ تو یہ نیچری جو ہے یہ برصغیر کے اندر جو ہے وہ مکتبہ فکر پایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے صدفہ والے آپ بھائی جانتے ہیں کہ اچانک کائنات جو ہے وجود میں آ گئی، تو فرعون ہے، نمرود ہے، اور اس کے بعد کمیونسٹ کارل مارکس اس کے متبعین ہیں، سوشلسٹ ہیں یہ، اور ان کے علاوہ بہت سارے اب گروہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب نہیں مانتے۔ یہاں اشارہ ہے، آگے انشاءاللہ کچھ وقت ملا تو فرصت ملی تو پھر ہو جائے گا۔ جو شرک کرنے والے ہیں ربوبیت میں بنیادی طور پر 3 بڑے گروہ ہیں۔ ربوبیت میں شرک کرنے والے بنیادی طور پر 3 گروہ ہیں: عیسائی، مجوسی اور قدریہ، معتزلہ۔ قدریہ، عیسائی اور اسی طریقے سے مجوسی۔ اور اس وقت امت کے اندر جو بڑا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے وہ فلاسفہ کے بعد بدترین گروہ جو ہے وہ شرک کے اعتبار سے وہ صوفیہ۔
تو اسی سے آگے پھر جو ہے یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہے، مولانا مودودی ہیں، یہ اسی سے متاثر ہیں. آگے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تفصیل کے اندر، چونکہ شروع کے اندر ربوبیت کے حوالے سے آگے پتہ نہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں، تو میں نے سمجھا مناسب سمجھا کہ یہ اشارہ دے دیں. یہ 4 بنیادی گروہ ہیں جو ربوبیت میں شرک کرتے ہیں: عیسائی، صوفیہ، مجوسی اور جو ہے وہ قدریہ. جی. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. جی بھائی انتظامیہ کی طرف سے آیا کہ تھوڑا آگے آ جائیں، بھائیوں کو پیچھے جگہ مل جائے. ہمت کر لیں ذرا، جلدی جلدی کر کے ادھر بھی جتنے بھی قریب آ سکتے ہیں اچھی بات ہے انشاءاللہ. تو اتنی دیر میں بھائیوں کی بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا اسلوب نہیں ٹھیک؟ تھوڑے جب بولے نا مطلب نہیں سمجھ آ رہی. آ رہی ہے سمجھ؟ کئی باتیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو آ رہی ہیں، یہ زیادہ اہم بات ہے. تو یہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا بیان ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر ایمان کی تعریف کو سمجھ لیں، کیونکہ بار بار اس کا مسئلہ آنا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایمان کی جو تعریف کی ہے وہ قول و عمل کی ہے. تو شراح نے امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض یہ کیا ہے کہ امام بخاری کی تعریف ناقص ہے، کیونکہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ جی بھائی کہہ رہے ہیں 6. جو 6 والے ہیں وہ بتائیں. 6 والے وہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ فرشتے وہ والے ہیں؟ نہیں، یہ والے 3 والے بھائی وہ والی بات کر رہے ہیں. تو عام طور پر معروف ہے کہ زبان کا اقرار کتاب کے اندر بھی ہوگا، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. تو امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض ہوا کہ انہوں نے قول و عمل تو کہہ دیا، تصدیق کا ذکر نہیں کیا. اور یہ لفظ جو ہیں یہ وہ بابرکت لفظ ہیں جس پر محدثین کا اجماع ہے. اس پر اضافہ کچھ نے کیا، نیت کا اضافہ ہے امام احمد وغیرہ سے، قول و عمل و نیہ اس طرح کے یا حسبہ کے لفظ آتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر محدثین ایمان کی تعریف میں جو لفظ بولے ہیں وہ قول و عمل یا قول و فعل. تو یہ 3 والی تعریف ناقص ہے اور امام بخاری والی تعریف جو ہے وہ کامل تعریف ہے. تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محدثین کی تعریف ناقص ہے. نہیں، تو وہ 4 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. قول 2 طرح کا ہوتا ہے، قول زبان کا ہوتا ہے اقرار، اور قول دل کا ہوتا ہے اسے تصدیق کہتے ہیں. دل کے قول کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں. اور عمل 2 طرح کا ہوتا ہے. عمل جو ہوتا ہے وہ جوارے سے ہوتا ہے اور عمل دل سے بھی ہوتا ہے. تو جو عام تعریف جو معروف ہے اس کے اندر اعمال القلوب کی کمی ہے، اور وہ بنیادی طور پر ایمان کا جو ثمرہ ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے کون العباد یتخذونہ سبحانہ محبوبا مألوہا ویفردونہ بالحب والخوف والرجاء والاخبات والتوبۃ والنذر. اغلب جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں وہ اعمال القلوب کی ذکر ہوئی ہیں. تو اس لیے عمل جو ہوتا ہے وہ عمل جوارے کا بھی ہوتا ہے اور عمل دل کا عمل بھی ہوتا ہے. تو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب و معلو وہ بناتے ہیں، اور یہ چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. آگے ان کی ایک ایک کی تفصیل جو ہے وہ آ جائے گی کہ کس طریقے سے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ تعلق ہے. جی. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله. بہت اہم پیرا ہے، پوری توجہ سے آپ نے اس کو سننا ہے. جی. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه،
كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. تو امام مقریزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ عمومی طور پر امام مقریزی رحمہ اللہ نے جو اس کتاب کے بنیادی مصادر ہیں وہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتب ہیں۔ الجواب الکافی ہے، زیادہ حصہ اس پر مشتمل ہے، مدارج السالکین ہے اس کا حصہ زیادہ ہے، تو کچھ جگہ پر جو ہے وہ غزالی سے، آگے جو پیرا آئے گا وہ غزالی سے انہوں نے کچھ لیا ہے، احیاء علوم الدین سے، لیکن بنیادی مرجع جو ہے ان کا وہ ابن القیم رحمہ اللہ کی دو کتابیں الجواب الکافی اور مدارج السالکین ہے۔ تو امام مقریزی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں ان ترى الامور كلها من اللہ تعالی، یہ رؤیا قلبیہ ہے، آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رعا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنے کے لیے بھی اور دل سے دیکھنے کے لیے بھی۔ یہ رؤیت قلبیہ ہے، یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ معاملات سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایسا یقین جو اسباب و وسائط سے کی طرف توجہ ختم کر دے، اسباب اور وسائط سے توجہ بالکل ختم کر دے، اور آپ یہ یقین کریں کہ خیر اور شر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اسباب کا مسئلہ اور وسائط کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ جلد 8 صفحہ 169 میں ذکر یہ کیا ہے کہ التفات کی طرف، اسباب کی طرف التفات کرنا اور انہیں مسببات میں مؤثر ماننا، یہ شرک فی توحید ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اسباب کی طرف التفات اور توجہ کرنا اور ان کو یہ ماننا کہ یہ مسببات میں مؤثر ہیں، یعنی کہ فی ذاتی ہی، یہ توحید میں شرک ہے۔ اور یہ شرک جو ہے یہ معتزلہ میں پایا جاتا ہے، اور جتنے عقل پرست لوگ ہیں، فلاسفہ، معتزلہ، سائنسدان، ان کے اندر یہ والی چیز پائی جاتی ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب اپنی ذات کے اعتبار سے مسبب کو منتج کرتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے اسباب کا مسببات کو پیدا کرنے میں۔ اگر اسباب مسبب کو پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبب خالق ہے۔ اگر سبب مسبب کو پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سبب خالق ہے۔ اور فلاسفہ نے یہی کہا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ ازلی ہے اور اسباب جو ہیں یہ مسببات کو پیدا کرتے ہیں۔ معتزلہ اور ان کے کہنے کے مطابق اگر سبب پایا جائے تو لازماً مسبب پیدا ہوگا۔ تو یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ اسباب کو ختم کر دینا، اسباب کو بالکل کارگر نہ ماننا، یہ عقل میں نقص ہے، کیونکہ عقل اور مشاہدہ یہ بتلاتا ہے کہ سبب پر مسبب منتج ہوتا ہے۔ یہ یعنی کہ اسباب کے مسبب کے ساتھ تعلق کو نہ ماننا، سبب کے مسبب سے جو سبب پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کے تعلق کو نہ ماننا، یہ پاگل پن، حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اسباب جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان سے اعراض کر لینا قدح فی الشرع، شریعت میں یہ جرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کا حکم دیا ہے، کس حد تک حکم دیا ہے؟ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم علیہ السلام جس کیفیت میں ہے اس کیفیت میں ہلا نہیں سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کی اس کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس کے باوجود کہا گیا کہ تم نے اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کھجوریں ویسے بھی گرانے پہ قادر ہیں، لیکن فرمایا وَحُزِّ إِلَيْكِ، جتنی طاقت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم نے اسباب اختیار کرنا ہے۔ اب ایک جملہ ہے جو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اسباب کا موضوع سمجھ میں آ جائے گا۔ سبب کے مسبب کو منتج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبب پایا جائے تو اس پر مسبب مرتب ہوتا ہے، کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو جائے۔
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو سبب پایا جاتا ہے اور مسبب نہیں ہوتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہیں ہے اور وہ جو ہے جلے نہیں ہیں، مسبب اس پہ منتج نہیں ہوا. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے، اذن نہیں ہے، سبب موجود ہے اور مسبب مرتب نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب کو پیدا کر دے. پتھر، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیڑے کو پیدا کر دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب کو منتج کرنے کے لیے اسباب کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ اسباب کی محتاجی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق کی صفت کے کمال اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کمال قدرت میں نقص ہے. اور سبب کے جو معتزلہ اور فلاسفہ کا موقف ہے کہ سبب کے ساتھ مسبب لازماً آتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کونیہ جو ہے اس کا انکار لازم آتا ہے. تو سبب، مختصراً یہ سبب والی بات سمجھ آ گئی بھائیوں کو جی، کہ تقتل التفات، التفات کیسا اسباب سے کہ اسباب کو بذات خود مؤثر ماننا. ایک بات یہ توحید کا ادنا درجہ ہے کہ آپ کا یہ مانیں کہ اسباب بذات خود مؤثر نہیں ہیں، یہ بھی توحید ہے. لیکن اس سے اعلیٰ درجہ کیا وہ آگے جو ہے وہ بات ہے کہ میرے خیال ادھر کا لیں بھائیوں کو. میں دیکھ رہا ہوں ذہن تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں، بات لگتا ہے صحیح طریقے سے بھائیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آ رہی ہے جی، چلو پھر تو چنگی گل ہے جی. تو ایک بڑا خوبصورت قاعدہ لکھ لیجئے، الاخذ بالاسباب عبادت والاعتماد علیہا شرک. اسباب کو لینا یہ عبادت ہے اور اسباب پر اعتماد کرنا یہ شرک ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں فرمایا ہے کہ اسباب کو گرانا یہ قدریہ جبریہ کی توحید ہے. اسباب کو گرانا یہ قدریہ جبریہ کی توحید ہے جو جہم بن صفوان کے متابعین ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا محض توحید والعبودیہ. مدارج السالکین میں انہوں نے یہ بات کی ہے. ساتھ ایک اور تھوڑا سا یہاں پر اضافہ کر لیں، جتنی ہوگی انشاءاللہ خیر ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ عادی ہو جائے. تو اسباب کو الغاء کرنا یہ جبریہ اور صوفیہ کا عقیدہ. صوفیہ بھی اس گمراہی میں ہیں کہ وہ اسباب کے اسقاط کے قائل ہیں. اچھا، اب جو اعلیٰ توحید ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ توحید کا ایک درجہ ہے، توحید کے بھی درجات ہیں. جو اعلیٰ توحید ہے وہ کیا ہے؟ اسباب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر ایمان رکھنا یہ اعلیٰ توحید ہے. اسباب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر ایمان رکھنا یہ اعلیٰ توحید ہے. وہ کیا مطلب تدبیر کا؟ کہ سبب پر نگاہ ہے آپ کی اور اس پر کچھ اعتماد بھی ہے، لیکن اس سبب کو سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس سبب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کارگر ہونا ہے، اور جو ہے وہ انسان کی توجہ، اب یہ جملہ سمجھنا آپ نے، انسان کی توجہ اگر 1% سبب پر ہے تو 99% جو ہے وہ تدبیر پہ ہونی چاہیے جو سبب کے پیچھے ہے. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر 1% توجہ سبب پر ہے تو 99% توجہ جو ہے وہ کس پہ ہونی چاہیے؟ تدبیر پہ ہونی چاہیے. اس لیے ابن عقیل رحمہ اللہ جو مشہور حنبلی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان چیک کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس چیز سے نہیں چیک ہوتا کہ حج کے اندر، نماز کے اندر، کہتے ہیں کب پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں فضا اور مصائب کے اندر انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو آپ کے ذہن پہ پہلا کھٹکا ہوا جس پہ، تو آپ کا میلان اس طرف ہے. بیمار ہوئے، ذہن میں آیا کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، تو آپ کی توحید میں نقص ہے. کیوں؟ کیونکہ اسباب پر توجہ زیادہ ہے، تدبیر ورال اسباب پہ توجہ جو ہے وہ کم ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ پہلی بات یہ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، تو یہ آپ جو ہے توحید کے اعلیٰ درجے کے اندر گئے ہیں. تو پہلا کھٹکا آپ کے ذہن میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آواز دل سے اٹھتی ہے تو پھر جو ہے یہ آپ کا اسباب پر اعتماد تھوڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر زیادہ ہے.
اس کے بعد وسائط والی بات آ جاتی ہے. مشرکین کا عقیدہ ہے آج بھی ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اس پر آگے تفصیل سے بات کر لیں گے. وسائط کی بات جو ہے یہ مشرکین کی ہے، وہ درمیان میں وسائط کے قال ہے فلا تر الخیر والشر الا منہ. تو شر اور خیر کا خالق دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ادباً شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. والشر لیس الیک، مسلم شریف کی حدیث ہے، شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. دوسری بات، کوئی شر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسی نہیں پیدا کی جو محض شر ہو. کوئی شر ایسی نہیں ہے کہ جو محض شر ہو اور اس کے اندر کسی بھی پہلو سے خیر نہ ہو، بلکہ اس کے اندر خیر ہوتی ہے. اور یہ والا موضوع اسباب کا اور مسبب کے تعلق کا موضوع، یہ درء تعارض العقل و نقل کا بنیادی موضوع ہے. درء تعارض العقل و نقل ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تو اس کے اندر بھی اس موضوع کو کیا گیا. تو اگر پیچھے والا آپ سمجھ گئے ہیں تو آگے والا آسان ہو جائے گا. وَهَذَا الْمَقَامُ يُصْبِرُ التَّوَكُّلَ، توکل یقین کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. اور توکل جو ہے، یقین اور توکل، یہ جتنی یا اغلب کہہ لیں آپ اعمال القلوب ہیں، ان کی بنیاد یہ دو اوصاف ہیں. کون سے؟ یقین و توکل. یقین و توکل جو ہے یہ اعمال القلوب کی بنیاد ہے. کہتے ہیں یہ مقام اگر پیدا ہو جائے، کیا؟ اسباب کی بجائے اسباب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہو جائے، اس پر نگاہ چلی جائے، اور یہ انسان سمجھ جائے صحیح طریقے سے کہ خیر اور شر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس سے انسان کے اندر یقین اور توکل پیدا ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے، علم کی آخری انتہا وہ یقین ہے. علم کی آخری انتہا، یہ جو دینی علم کی بات ہو رہی ہے، اس دینی علم کی آخری انتہا جو ہے وہ یقین ہے. تو گویا کہ اعمال القلوب جو ہے اس کی بنیاد شرعی علم پر ہے، اور شرعی علم میں جو انتہا ہے وہ یقین ہے. تو یہ مقام انسان کا جب پیدا ہو جاتا ہے، اسے توکل ہوتا ہے. وَتَرْكَ شِكَایَةِ الْخَلْقِ، یہ جملہ سمجھنے والا ہے. وَتَرْكَ لَوْمِ وَرِضَوَانِ اللَّهِ وَتَسْلِيمًا لِحُكْمِهِ، پھر انسان کسی بندے سے شکایت نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ خلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، کوئی اور دنیا میں خلق نہیں کر سکتا. ایسی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے نا، ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، تو خلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں. اور تدبیر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں. تدبیر بھی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں کرتا. بھی آغاز رب سے ہوا تھا، تو رب کے بنیادی معنی میں ہم نے یہ پڑھا ہے. اور مسبب الاسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. یہ مختصراً بات ہوئی ہے، آگے اس بات کی تفصیل آ جائے گی. یہ سمجھنے وترک شکایت الخلق کی آگے اس کی تفصیل آئے گی اس کی دوبارہ. کیوں؟ جب بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو توحید یہ ہے کہ انسان مانتا ہے کہ میں اس کا سبب ہوں، مجھے جو تکلیف آئی ہے اس کا سبب میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے قدرن یہ چیز مقدر کی ہے، میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے. ایسی ہے، میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جو پریشانیاں ہمیں آنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتی ہیں یا کہ نہیں. آدم علیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے شفاء العلیل میں پڑھے، بہت کمال کا ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے. تو جب ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا جنت سے نکلنے کا، تو کیا کیا؟ تو ان آدم علیہ السلام جواب یہ دیا کہ یہ تو زمین و آسمان کی خلق سے پہلے. تو اس لیے جو قاعدہ ہے تقدیر کے ذریعے مصائب میں تسلی لینا یہ توحید ہے، اور تقدیر کے ذریعے گناہ پر دلیل لینا یہ مشرکین کا طریقہ کار ہے. تقدیر کے ذریعے مصائب میں تسلی لینا، وَتَرْكَ شِكَایَةِ الْخَلْقِ، تقدیر کے ذریعے مصائب میں تسلی لینا کہ یہ اللہ نے میرے لیے لکھا. کون اللہ؟ ارحم الراحمین، جس کی ایک رحمت ہے جس سے ماں پیار کرتی ہے. یہ ساری دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے وہ اس اللہ کی رحمت کا ایک جز ہے، اور یہ جو مخلوق کے اندر رحمت ہے یہ رحمت مخلوق رحمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. تو اس اللہ نے جس کے پاس اتنی رحمتیں ہیں کہ پوری دنیا کی رحمت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے، تو اس نے اگر میرے لیے تقدیر کے اندر کچھ مشکل رکھی ہے تو یہ میرے لیے خیر و برکت ہے.
ابن القیم رحمہ اللہ بہت شاندار لکھا ہے اس پہ. مصیبت پہ صبر کر جانا ایمان کا ادنا درجہ، مصیبت کو اپنے لیے خیر سمجھنا یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ. کیسے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ مصیبت دین میں نہیں آئی ہے، دنیا کے بارے میں آئی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے یہ مصیبت اتنی آئی ہے، اس سے بڑی نہیں آئی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اتنی ہے کہ میری طاقت کے اندر اس کو برداشت کرنا ہے، میری طاقت سے بڑھ کے تو نے تکلیف نہیں دی ہے. تو مصائب پر شکر کر جانا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، کتنا اعلیٰ درجے کی یہ توحید ہے. تو اس لیے مخلوق سے شکایت پیدا نہیں ہوتی ہے جب انسان یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بسبب الاسباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ہونا اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جب انسان کے سامنے ہوتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من راضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول دخل الجنہ. جو انسان اس بات پہ راضی ہوگا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، وہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا. تو آگے کہتے ہیں ربوبیت اللہ کی صفت ہے اور تعلق یہ بندوں کا فعل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو یہ اللہ اور بندوں کا یہ تعلق ہے. جیسے رحمت یہ تعلق ہے بندوں کا اور اللہ تعالیٰ کا. رحمت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کن پر ہوتی ہے؟ بندوں. یہ ایک ربط ہو گیا. اور بندے اس رحمت کی وجہ سے، بندے اس رحمت کی وجہ سے ان پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. آگے آ جائے گا ربوبیت اور الوہیت کا تعلق، اس والے سے وہاں پر بات کر لیں گے. جی قال رحمه الله واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران. القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. پیچھے والی عبارتیں اور ان عبارتوں میں کوئی فرق محسوس ہوا آپ کو؟ جو سوال آسان کرتا ہوں، کیا آپ کو یہ ایک ہی چراغ کی روشنی لگ رہی ہے پیچھے والی جو پڑھی آپ نے اور یہ عبارت پڑھی ہے؟ کیا آپ کو یہ ایک ہی چراغ کی روشنی لگ رہی ہے یا دو علیحدہ علیحدہ چراغ لگ رہے ہیں؟ علیحدہ علیحدہ لگ رہے ہیں. ایم ہی کہی جاندے جی علیحدہ علیحدہ کہ جنے تو یہ تو احیاء العلوم سے یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو پھر جانبداری ہوگی نا، تحیز ہو گیا کہ وہ ابن القیم کی ہے وہ اور نور ہے اور غزالی کی ہے. اور صحیح بات کر رہے ہیں. اگر آپ دل کو پاکیزہ کر لیں، دونوں باتوں کو دیکھیں گے تو بہت فرق ان میں آئے گا. جس درجے کی معنویت ابن القیم رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارتوں میں ہے، جو وحی کا نور وہاں پر نظر آتا ہے اور جو الہام کی روانی وہاں پر نظر آتی ہے وہ یہاں پر نہیں آتی. یہ غزالی رحمہ اللہ کی عبارت ہے. اور پہلی بات اس میں کہ انہوں نے کہا کہ توحید کے دو چھلکے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس لفظ پر اتنا شدید لکھا ہے. یہ موجودہ زمانے میں اخوان المسلمین یہ لفظ بولتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ دین کی تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں قشر و لب. دین کے کچھ چھلکے ہیں اور دین کا کچھ لب ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ شریعت کے کسی چیز کے لیے بولنا یہ استخفاف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ پھر وہاں پر بخاری شریف کی حدیث نقل کی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب زندگی اور موت کے درمیان ڈھول رہے تھے، جب خنجر لگے تو ایک لڑکا آیا اور واپس جانے لگا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ٹخنے سے نیچے کپڑا تھا. تو کہا کہ اس نوجوان کو واپس بلاؤ. واپس بلایا گیا اور کہا کہ کپڑے کو اٹھا لو، یہ تمہارے کپڑے کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ ڈرنے کی علامت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھلکا ہے، فروعات کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قشر ہے. اور عقائد اور جو اپنے فلسفے ہیں اور کلامی بحثیں ہیں اور اس کو جو ہے وہ دین کا لب قرار دیتے ہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو دین کے کسی عمل کے لیے چھلکے کا لفظ بولنا یہ استخفاف ہے. یہ لفظ شرعی احکام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا کہ کوئی لب جو ہے وہ چھلکے کے بغیر محفوظ نہیں رہتا. اگر بادام ہے اس کے اوپر چھلکا اتر جائے تو اس کی غذائیت بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی مٹھاس بھی کم ہو جاتی ہے. تو حفاظت کس کے ذریعے ہوتی ہے؟
چھلکے کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ موجودہ دور کے اندر یہ جماعت اسلامی والے فلسفہ، عبادت کا فلسفہ، نماز کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، یہ فلسفوں میں الجھا کے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور عبودیت کے بنیادی معنی اسے غافل کر دیتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ چونکہ صوفی آدمی تھے تو اس لیے وہ ان کی عبارات اسی طرز کی ہیں۔ اگر آپ گہرائی کے اندر دیکھیں گے اتنا نقص ہے غزالی رحمہ اللہ کی عبارتوں میں، اتنا نقص ہے غزالی رحمہ اللہ کی عبارتوں میں کہ آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس امت کی بد نصیبی دیکھیے جس کا حجت الاسلام جو ہے وہ امام غزالی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار اہل بدعت کا کہ وہ بدعتیوں کی تمجید اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو نا وہ تاکہ ان کا مقام وزن جو ہے وہ بڑھ جائے القابات کے ذریعے، تو اسی طریقے سے بڑھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ شرعی اصطلاحات کی پاسداری کرنے سے انسان کے دل میں نور مضبوط ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاحات کی پاسداری کرنا، اس سے انسان کا علم اور دل کا نور جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شرعی اصطلاحات کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جو اقتضاء الصراط المستقیم، اس کو ضرور آپ جو ہے پیش نظر رکھیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ بکر ابو زید حافظ اللہ کی بہت قیمتی کتاب موجم المناہی اللفظیہ جو ہے اس کو بھی، مثلا یہ عام آپ جماعت اسلامی والوں کو دیکھیں گے کہ وہ قرآن مجید کو، اسلام کو دستور کہہ دیتے ہیں، عام بولتے ہیں نا یہ لفظ اسلامی فکر۔ شیخ بکر وغیرہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ اس کا رد کرتے تھے، یہ اسلام فکر کا نام نہیں ہے، یہ اسلام جو ہے یہ علم و ایمان و عمل کا نام ہے، یہ فکر نہیں ہے، اسلامی فکر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تعبیرات اس طریقے سے معاشرے کے اندر سرایت کر جاتی ہیں، بدعتی لوگ بولتے چلے جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ تعبیر ہے قشران والی۔ تو وہ اقرار کو اصل میں یہ جو 3 درجے بنائے انہوں نے، قشر پہلا اور دوسرا، تو اسلام کے لیے اس میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جبریل ہے، پہلے کو اسلام کہا گیا، دوسرے کو ایمان کہا گیا، جس کو یہ لب کہہ رہے ہیں اس کو احسان کہا گیا۔ اب وہ دیکھیے کتنی پاکیزگی ہے اسلام، ایمان اور احسان میں، اور اس تعبیر کے اندر دیکھیے کتنا جفاف اور جو ہے خشکی ہے کہ یہ جی 2 قشر ہیں اور 1 لب ہے۔ اس کے اندر زیادہ حسن معنویت گہرائی ہے یا پاکیزگی ہے یا کہ اسلام، ایمان اور احسان میں ہے؟ تو بارہ وہ مختصر ہے اقرار۔ یہاں پر آیا تسلیس، الذی تعتقد النصارى۔ تسلیس کا مسئلہ جو ہے یہ سارے عیسائیوں کے اندر یہ تسلیس اس طریقے سے نہیں ہے۔ نیوٹن کی ایک کتاب ہے میرے پاس، اس کا عربی ترجمہ ہے۔ نیوٹن جو سائنسدان تھا اس نے کہا کہ میں نے دنیا کی قدیم ترین لائبریریاں اور وہاں سے میں نے انجیل کے قدیم ترین نسخے اکٹھے کیے جو سب سے صحیح نسخے ہیں۔ اس کسی بھی معتبر، یہ عیسائی لکھ رہا ہے، نیوٹن عیسائی ہے، ہم نے نہیں لکھا اس کو، کہتا کسی بھی معتبر انجیل کا جو نسخہ ہے دنیا کے اندر، سکھا نسخہ، اس کے اندر تسلیس کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر نیوٹن نے خود نتیجہ اس کتاب کے اندر نکالا ہے، 300-400 صفحے کی کتاب ہے جو عربی ترجمہ اس کا، کہ یہ تسلیس کا عقیدہ جو ہے عیسائیت میں بعد میں داخل ہوا ہے، انجیل کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا اللہ یکون فی القلب مخالفہ ولا انکار لمفہوم ھذا القول، اس کو تصدیق کہتے ہیں، بل یشتمل القلب علی اعتقاد ذالک، اور یہ کہتے ہیں وھذا هو توحید عامۃ الناس، اسی طرح کی تعبیرات کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کی توحید ہے۔ جی پڑھیں آگے۔ ولباب التوحید ان يرى الامور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وان يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره۔ جی تو اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ لباب توحید ہے احسان، یقین کے درجے تک پہنچ جانا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یقین کے درجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ توحید میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یقین کے درجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ سورہ یوسف میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اللہ کے بھی جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اعمال القلوب کی بات ہے، تو اس حوالے سے 2-3 چیزیں جو ہے آپ لکھ لیجئے۔ پہلی کتاب اعمال القلوب جو ہے وہ خالد السبت حافظہ اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت شاندار کام ہے اعمال القلوب عند ابن تیمیہ، سلیمان الغصن کی ہے۔ اور اسی طریقے سے کتاب ہے الاکسیر خلاصۃ اعمال القلوب من مدارج السالکین،
یہ دارالحضارہ سے چھپی ہے، علماء کی کمیٹی نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سلسلۃ اعمال القلوبی محمد بن صالح المنجد، اعمال القلوب کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ ابن ابی دنیا کی کافی کتابیں ہیں اعمال القلوب کے حوالے سے، کم از کم جو ہے طالب علم کو خالد سبت حافظہ اللہ کی کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ ہمارے اندر جو ہے اہل حدیثوں میں اس حوالے سے کافی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ کس حوالے سے؟ اعمال القلوب پڑھنے کے حوالے سے۔ اور اگر ہم ایسے بعض پڑھنے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں رسالہ قشیریہ پڑھ لیں، احیاء علوم الدین پڑھ لیں غزالی کی، اس کی بجائے جو ہے وہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابیں بہت اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں۔ اس میں مدارج السالکین ہے، طریق الہجرتین ہے، اغاثۃ اللہفان ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ کی تقریباً ساری کتابیں وہ جو ہے وہ اس مسئلے میں اعمال القلوب کے حوالے سے بہت اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں وہ معنی بہت اعلیٰ درجے میں، اعمال القلوب کے معنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ درجے میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ استطراد بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت دیر کے بعد جا کے دوبارہ اصل سوچ کی طرف واپس آتے ہیں، تو اس کو ذرا سنبھالنا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی مرتب ہوتی ہے، اس لیے یہ موضوع جو ہے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آج کے بعد کم از کم یہ جو ہمارے اندر اہل حدیثوں کے اندر سختی، خشکی اور کچھ نہ کسی حد تک بے ادبی، بد عملی، یہ چیزوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اعمال القلوب پہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ توحید پرست ہم ہیں، اس لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کون کہتا تھا کہ مسئلہ ہی نہیں آگے؟ یہ یہودی کہتے تھے، نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہونا، اگر غیبی تو چاند دن۔ یہ سوچ توحید اگر صحیح معنی میں سمجھنی ہے ابن القیم رحمہ اللہ، چونکہ وقت جو ہے نا پتہ نہیں کیسے مکمل کریں گے، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر گناہ توحید میں نقص ہے۔ یہ جو نا کتاب کا نام ہے تجرید توحید المفید، مفید پہ ہم نے بات نہیں کی، توحید مفید جو ہے وہ ہر گناہ کو ختم کرتی ہے۔ توحید ایک توحید ہے، ایک توحید مفید ہے۔ توحید مفید کیا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر گناہ شرک ہے، کیونکہ اعمال القلوب ہر گناہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اعمال القلوب کیسے؟ مثلا چوری کرتا آدمی تو پیسے کی محبت ہوگی، حب کا تعلق کس سے ہے؟ تعلق بالمال، حب المال، مال سے رجا اور اس کے جانے کا خوف، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں نا۔ اور بھی انہوں نے کئی چیزیں ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، تو اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ ہر گناہ شرک ہے، وہ شرک کے درجات ہے، اصغر ہے، اکبر ہے۔ اس لیے اگر توحید مفید ہوگی انسان کے اندر تو انسان جو ہے وہ پھر گناہ سے، یہی مطلب ہے لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شرک سرایت کر گیا ہوتا ہے انسان کے اندر، انسان مال کی محبت اور دیگر جو ہے وہ بہرحال جی۔ ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. جی، تو یخرج عن ھذا التوحید، اس توحید سے نکل جاتا ہے جو اتباع ہوا کرنے والا ہے۔ تو یہ خروج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مطلق خروج جیسے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور دوسرا جزوی خروج اور اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ یہ موضوع سمجھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ خروج کلی کب ہوتا ہے اور خروج جزوی کب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر جو منحرف اور گمراہ سوچیں ہیں اس میں سے ایک سوچ جو ہے وہ حامد کمال الدین صاحب کی ہے، اور اس سوچ کا سلفیت اہل حدیثیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہے غلو خروج من الدین بالکلیہ کے مسئلے میں۔ اصل میں یہ ہمارے اب بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ حامد کمال الدین ان کو بنا کر آئیڈیل، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، نام لینے مناسب نہیں ہے، بڑے کا نام لے دیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں
ان چیزوں سے تکفیر کرتے ہیں جن چیزوں سے تکفیر لازم نہیں آتی۔ اور یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ غلط اساتذہ کو پکڑنے سے۔ سید قطب اور محمد قطب ان کو بکثرت پڑھنے کی وجہ سے، اور شیخ ہازمی جو مکہ کے اندر تھے ان کی کتابوں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے کی وجہ سے حامد کمال الدین کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی ہے۔ آپ ان کا اکاز شروع کا پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بدلے ہیں لیکن اسی طریقے سے، اور جو ہے پھر ان کے بہت سارے ماننے والے لوگ آپ کو ملیں گے، ادھر آپ کے لاہور کے اندر بھی ہے اور بھی مختلف شہروں کے اندر ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سلفی اور اہل حدیث ہے، لیکن سلفی اور اہل حدیثیت یہ نہیں ہے۔ تو یہ یخرج عن ھذا توحید اتباع الہوا، اس کے درجات ہے اتباع ہوا کے۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اتباع ہوا میں کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق ہوتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ اس کو اپنا معبود بنا رہا ہوتا ہے، لیکن کس درجے میں؟ کیا اس درجے میں جس کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ رکھا الکفر دون الکفری، الشرک دون الشرکی، ٹھیک ہے، الظلم دون الظلمی، تو یہ اسی بریک بینیوں کو سمجھانے کے لیے تھا۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں تفرید قابل مذمت ہے، اسی طریقے سے افراد بھی قابل مذمت ہے۔ آپ ان چیزوں کو توحید کا بنیادی جز بنا دیں جو توحید کا بنیادی جز نہیں ہے، تو ہر اتباع ہوا جو ہے وہ مخرج من الملہ نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے، اس لیے آپ جو ہے ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں کہ یہ جو اہل حدیثیت کے نام پہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے ایک بڑا جو ہے نا ایک آواز پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اصل کے اندر جو ہے اخوانیت ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ جہادی تحریکوں کا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کتاب ہے فطرت التکفیر، اس میں فرماتے ہیں کہ جتنے جہادی گروہ ہیں یہ خوارد کا باقی ماندہ لشکر ہے۔ یہ افغانستان نے جو عقیدے کا بیڑا غرق کیا ہے، جس میں جہاد کا مسئلہ تو وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن جس طریقے سے افغانستان کے مسئلے نے اہل حدیث نوجوانوں کی توحید کو برباد کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ جتنا ہمارا عقیدے کا نقصان ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہمارے 10 ملک بھی چلے جاتے تو شاید نقصان تھوڑا تھا۔ اگر ہمارے 10 ملک بھی کافروں کے پاس چلے جاتے شاید نقصان تھوڑا تھا، جتنا ہمارا عقیدے کا نقصان ہے وہ جو ہے اس جہاد کے نام پر جو ہے ہو گیا۔ تو یہ اس خروج کے حوالے سے بھی ہمیں قواعد و ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خروج کیا ہے، کس درجے کا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے افراط و تفریط جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ جی، وَيَخْرُجَ عَنْ هَذَا التَّوْحِيدِ السَّخَطُ ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين۔ اب دیکھیں السخط علی الخلق میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں، کیا 10 سال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ یہ توحید ہے جو اصل میں توحید کوئی کلامی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیزوں کو رٹ لینے کا اور ان کو زبان سے ادا کر دینے کا نام توحید نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، کبھی نہیں کہا کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا، اور کبھی نہیں کہا اگر کچھ کر لیا ہے تو یہ کیوں کیا۔ یہ اس اعلیٰ توحید کی بنیاد پر کہ یہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق پر ناراض نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں قدری امور ہیں، اور یہ چیز مخلوق پر ناراضگی، یہ انشاءاللہ جملہ آپ سمجھیں گے، یہ ایمان بالقدر میں نقص کا نتیجہ ہے۔ مخلوق سے شکایت اور مخلوق کے بارے میں انسان کا دکھی اور پریشان رہنا، یہ ایمان بالقدر میں نقص کا نتیجہ ہے۔ تو اگر خالص توحید ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی صحیح فقیہ نہیں ہے جو مصیبت کو نعمت نہیں سمجھتا اور نعمت کو مصیبت نہیں سمجھتا۔ کیا مطلب ہے؟ پریشانی ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے یہ پریشانی اس پہلو سے۔ اور کہتے ہیں کہ نعمت عام طور پر آسائش، مال اور نعمتیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں یہ طالب علموں کے اندر جو دین علم سے دوری ہے، اس کی وجہ موبائل کی چاہت، اچھے کپڑے کی چاہت، ہمارے علماء کی گاڑی کی چاہت، کوٹھی کی چاہت، یہ چیزیں ہیں نا جی۔ تو یہ مصیبت بنی ہے علم کے لیے یا فائدہ کے بنی ہے؟ جی پڑھیں جی آگے۔
ایسا ہونا تو لگتا کم توڑو تھوڑی سی بات یہاں. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به. وقال الله تعالى وهم بربهم يعدلون. وقد بس ٹھیک ہے. ویسے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے بھائی جو ہے نا توجہ سے سن رہے ہیں. توجہ سے سننا یہ سبق پڑھنے میں نقص کی علامت ہے. آج ہم نقص کا لفظ زیادہ بول رہے ہیں نا جی. زیادہ توجہ سے سننا یہ سبق پڑھنے میں نقص کی علامت ہے. کون سمجھا اس بات کو؟ جی کیا مطلب؟ ہاں یہ بات صحیح ہے. بہت سارے بھائی جو ہے نا وہ میری طرح میں فی سبیل اللہ بول رہا ہوں، آپ فی سبیل اللہ سن رہے ہیں. ہاں تو علم کا ادب یہ ہوتا ہے کہ اس کو لکھا جائے. ایسے ہی ہے نا. صحابہ کرام سے پسند ہے، صحیح ثابت ہے قید العلم بالکتاب. مرفوع روایت تو ضعیف ہے لیکن موقوف صحیح ہے کہ علم کو لکھتے ہوتے ہیں. یہ عبادت ہوتا ہے، علم کو لکھنا یہ عبادت ہے جی. تو یہاں پر یہ کہ لم ینکرہ مشرکون، مشرکون ربوبیت کے بعض معنی کے منکر تھے، عمومی طور پر ربوبیت کے ماننے والے تھے. انکار ان کا تھا کس کا؟ انکار ان کا تھا توحید الالہیہ اور محبہ. تو یہ توحید محبت کیا ہوتی ہے یہ اس پیرے میں ہم سمجھیں گے. ابن القیم رحمہ اللہ نے روضۃ المحبین میں اور طریق الہجرتین میں اس پر بحث کی ہے. وہ کہتا ہے شرک المحبہ اصل الشرکی، شرک المحباتی اصل الشرکی، سارے شرک کی جو بڑی بنیاد ہے وہ شرک المحبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں محبت اصل العبادہ ہے. عبادت کے رکن کتنے ہیں؟ دو. عبادت کے رکن دو ہیں. دو چیزیں پائی جائیں تو عبادت ہوتی ہے، محبت اور ذل. کیا پائی جائے؟ غایت المحبہ اما غایت الذل، اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت انشاءاللہ جب آئندہ سبق پڑھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بقیادی کتاب پڑھیں گے، کیونکہ عبادت کا مسئلہ بہت اہمیت والا مسئلہ ہے. غامدی اور بہت سارے لوگ جو ہیں عبادت کے مفہوم کے اندر جو ہے وہ منحرف ہیں، تو وہ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر وہ بات ہو جائے گی. تو محبت اصل العبادہ اور مقصود التوحید محبت ہے. اب دیکھیں آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو لوگ کیوں شریک بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ غلو فی المحبت کی وجہ سے. تو اس لیے شرک کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے. شرک کی بنیاد کیا ہے؟ وہ محبت ہے، کیونکہ محبت اصل میں عبادت ہے. تفصیل آپ روضۃ المحبین طریق الہجرتین میں دیکھ لیں. کیونکہ محبت مستلزم ہے کس کو؟ ذل کو اور تعظیم کو اور کمال اطاعت کو. محبت مستلزم ہے ذل کو، تعظیم کو اور کمال اطاعت کو. اور محبت مقصود الخلق والامر ہے. محبت یہ آگے آئے جائے گا، اس پہ انشاءاللہ آپ اتنا ایسے ہی لکھ لیں. محبت مقصود و خلق و امر ہے. اب اس آیت کو سمجھ لیں. اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد حبا للہ کا کیا مطلب ہے؟ جتنے مشرک اپنے مشرکین سے محبت کرتے، اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، مومن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت میں شراکت داری ہوتی ہے. ان کی محبت میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ساتھ اپنے علی حجویری سے محبت کر لی، عبد القادر جیلانی سے محبت کر لی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لی، جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، جو والی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی محبت تقسیم ہو گئی. اور مومن صرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. کون سی محبت؟ جو محبت العبادہ ہے. وہ محبت جو عبادت ہے وہ مومن صرف کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. ایک کئیوں سے محبت کرے اور ایک ذات سے کرے تو کس کی محبت زیادہ ہوگی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ.
ایک بات. دوسرا یہ سمجھنے والا یحبونہم کحب اللہ، اس کے دو معنی ہیں کہ ایک معنی یہ ہے وہ اپنے معبودوں سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. وہ اپنے معبودوں سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے یہ آگے یہ کہہ رہے ہیں یسوون غیرہ بہ یعدلون. دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. سمجھائیں؟ جیسے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو ایک ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، وہ اس درجے کی محبت جو محبت العبادہ ہے وہ اپنے معبودوں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی پڑھیں جی آپ. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال: أفغير الله أبتغي حكما. وقال: قل أغير الله أبغي ربا. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. تو یہاں پر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دیا کہ شرک اور چیز ہے اور توحید اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سورۃ انعام جو ہے یہ بنیادی موضوع سورۃ انعام کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور اس پر وارد ہونے والے شبہات کا جواب. تو سورۃ انعام جو ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے. اس کے بعد 3 چیزیں ذکر کی ہیں ابھی. افرادی، ولی و حکم و ربا. رب ہم نے سمجھ لیا پیچھے. ولی مختصراً چونکہ وقت تھوڑا ہے، کار ساز کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کار ساز کو کہتے ہیں. کار ساز کسے کہتے ہیں؟ کام بنانے والا. کام بنانے والا، نفع اور نقصان دینے والا. تو یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور حکمن، فیصل، جس کی بات قابل اتباع ہے اور قابل اطاعت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو کہتے ہیں توحید ربوبیت کو مومن بھی مانتے ہیں اور کافر بھی مانتے ہیں، لیکن توحید الوہیت جی پڑھیں اس کو. وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. اگر انسان یہ بات مان لے کہ رب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اور یہ مشرکین کہتے تھے، اگر ان سے پوچھا جائے 19ویں سپارے کے آخر اور 20ویں سپارے کے آغاز میں اگر ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت کے اقرار سے انسان مومن نہیں ہو جاتا، بلکہ لازمی ہے کہ الوہیت کا انسان اقرار کرے. یہ سادہ سی بات ہے جو آپ کو معلوم ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. یقیناً بہت سارے پہلوؤں سے انہوں نے دی ہیں، لیکن جو بنیاد ہے اصل وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. بنیاد کیا ہے؟ توحید الوہیت. اب لا الہ الا اللہ، جو لوگ توحید حاکمیت کے اندر جن لوگوں نے غلو کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کو صحیح طور پر نہیں مانتے ہیں. اور یہ حاکمیت میں غلو کرنے والے سید قطب اور مولانا مودودی ہیں. اب آپ کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ کہے جی معاشرے کے اندر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بہت انقلاب برپا کر دیا، ان کی خدمات سر آنکھوں پر. لیکن یہ جو آپ جماعت اسلامی کے اندر شرک کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے مولانا مودودی صاحب بھی ہیں. قاضی حسین صاحب ایسے نہیں داتا دربار سے جا کے تحریر کا آغاز کرتے ہیں اور سراج الحق صاحب جو ہے وہ جا کے قبروں پہ چڑھاتے ہیں. کیوں؟ کہ جب آپ نے توحید حاکمیت کو اتنا غلو کر دیا، آپ نے اتنا غلو کر دیا کہ آپ کو لا الہ الا اللہ میں حاکمیت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. آپ مولانا مودودی صاحب کی تفہیمات پڑھ لیں، آپ مولانا مودودی صاحب کی مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش پڑھ لیں، آپ مولانا مودودی صاحب کی جو ہے وہ خطبات پڑھ لیں. خاص طور پہ تفہیمات جو ہے، میں کوئی سخت لفظ جو ہے یہاں پر نہیں بولنا چاہتا،
تو توحید الوہیت کے حوالے سے یہ لوگ کلیئر، اتنی حاکمیت ان کے دماغ میں سوار ہو، اتنی حاکمیت ان کے، میں صرف ایک عبارت آپ کو جو ہے نا وہ تفہیمات کی ذکر کر دیتا ہوں. تو آپ نے اگر اس مسئلے کو تفصیل سے دیکھنا، تنقید المسائل جو ہے محمد گوندوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا غریق رحمت کرے، اور یہ جو ڈاکٹر زبیر صاحب جو اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا ہے اور مولانا مودودی نے اور ڈاکٹر اسرار نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ اسی فکری انحراف کا نتیجہ ہے. بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ فلسفہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کوئی بہت اچھی چیز ہے، اور آپ اس فلسفے کی بنیاد پر علماء کو طعن کرتے ہیں، اور آپ ان کے فہم کو جو ہے آپ مدارس کی خدمات توحید الوہیت کے حوالے سے آپ بتائیے. برصغیر کے اندر لاکھوں اگر کروڑوں بھی کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، لوگوں کو توحید الوہیت سے روشناس کروانے والے یہ مدارس ہیں. یہ برصغیر کے اندر جو تصوف کی جو ہے یہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب اور یہ جو سارے لوگ متاثر ہیں اس تصوف اور شرک کی گندگی سے، کس نے نکالا؟ اسی مدرسے نے نکالا ہے جس کو آپ حقیر مانتے ہیں. ہاں ہم مانتے ہیں کہ مدارس کے اندر کمزوری ہے، ہمیں اعتراف ہے اس بات کا، لیکن آپ یہ کہیں کہ کام انہوں نے کر دیا، صرف آپ چند یورپ کے اعتراضات اور ملحدین کی چند چیزوں کا اگر کوئی جواب دے دیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی بنیادی خدمت کرنے والے، اسلام کی بنیادی خدمت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت کو سمجھاتے ہیں. آپ مولانا مودودی کی تفہیمات پڑھ کے دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے آنے کا بنیادی مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہے، اور دین بھیجنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام ہے. اور یہ عبادات، لفظ دیکھیں آپ، تمرینات ہیں، لفظ کیا بول رہا ہے؟ تمرینات ہیں اس اعلیٰ مقصد کے لیے، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے. نعوذ باللہ آپ جو ہے وہ ان عبادات، پھر کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا وہ عبارت کو صحیح طور پہ سمجھے نہیں ہیں، فہم کی گہرائی نہیں ہے آپ میں. اللہ کے بندو، فلسفے کی بنیاد پر فہم کی گہرائی کی بجائے عربی زبان کے اسالیب میں مہارت کے ذریعے فہم کی گہرائی پیدا کریں، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے. وحید عشرت جو ہے وہ ہمارے خزانچی بھی رہے، وزیر خزانہ رہے میرے خیال میں، یا اسٹیٹ بینک کے کوئی رہے، ان کی کتاب ہے زمان و مکان. اس کے اندر لکھتے ہیں کسی انسان نے فلسفہ پڑھا ہو اور وہ انسان گمراہ نہ ہوا ہو، ایک ہی انسان ہے پوری تاریخ میں، وہ ابن تیمیہ ہے. جس نے فلسفہ پڑھا، فلسفے نے جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں. آپ غزالی کو دیکھیں، آپ رازی کو دیکھیں، آپ جوینی کو دیکھیں، آپ سبکی کو دیکھیں. فلسفے میں 12 صدیاں ہماری 1200 سال ضائع کر دیے فلسفے نے، جس کی بنا پہ آپ کہتے ہیں جی ابن تیمیہ کی عبارتیں مجھے سمجھ آتی ہیں، فلسفہ اس کو نہیں آتا، اس کو نہیں آتا. آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے مدارس میں کمزوری ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مدارس نے معاشرے کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا. اللہ کے فضل سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ تصوف کی، جس کے سے آپ کچھ آلودہ ہیں، اور آپ جن کی تمجید کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب آگے آئے گا، تو جن کی آپ بات کرتے ہیں، مولانا مودودی جن کی آپ باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ بنیادی مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلے کو صحیح طور پہ نہیں سمجھتے. آپ ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیا. اگر توحید نہیں ہے اس کے بعد آگے کیا ہے؟ یہ جو اس کی تمرینات ہیں، اور یہ انسان کے اندر پیدا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے رد علی المنطقین، اس کا صحیح نام ہے الانتصار لاہل العصر. محدثین پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لینا. کیا مطلب ہے؟ الانتصار لاہل العصر کا مطلب کیا ہے؟ محدثین پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لینا. تو ابن تیمیہ وہ کتاب رد علی المنطقین کے نام سے، یہی سیم سوچ جو مولانا مودودی کی ہے، یہی سوچ ابن تیمیہ نے کہا کہ ملاحد فلاسفہ کی یہی سوچ ہے. اب ہم وہ فلسفے کی اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، وقت ہمارا پہلے کافی گزر گیا ہے کہ جی وہ جو ہے نا جی وہ علم اور اس سے اخلاق اور اس سے مدنیت، اس سے تمدن، اس سے حضارت اور ایسی احمقانہ گفتگو ہے. اور اب فلسفہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھے پہلے پھر اس کا رد کریں. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ پہلے فلسفے کی رودگی کو سمجھیں پھر آپ اس کا جو ہے وہ جواب دیں. شرعی علوم کے اندر اگر رسوخ پیدا ہو جائے تو انسان بہت سارے شبہات کا جو ہے وہ جواب دے سکتا. اگر کچھ کا نہیں بھی دے پایا، یہ کمی رہ گئی، مان لیا مدرسے کی یہ کمی، آپ لوگ جو فلسفہ پڑھ کے عقیدے کی گمراہیوں میں اور منہج کی گمراہیوں میں اور فکری گمراہیوں کے اندر آپ جو مبتلا ہو رہے ہیں، اس سے آپ جو اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا مدرسہ جتنا کام کر رہا ہے کام کا صحیح تو کام کر رہا ہے؟ 12 بات جو ہے اس موضوع پہ. تو وہ کیا، یہ سید قطب نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کہہ دیا؟ لا حاکم الا اللہ. اور وہی مولانا مودودی
صاحب نے کر دیا. جو دین کی بنیاد کو نہیں سمجھ سکتے آپ ان کو ماڈل کے طور پر جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں, اور افسوس ان طالب علموں پر ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. سیم مسئلہ جو معتزلہ کا تھا وہی مسئلہ موجودہ دور کے فلسفے کی چند سطریں پڑھنے والوں کا. معتزلہ کو کیا لگتا تھا, یار یہ حیض نفاس کے مسئلے, یہ والے مسئلے جس کو ڈاکٹر زبیر صاحب کہتے ہیں نا جرح و تعدیل کے مسئلے, وہ بھی یہ کہتے تھے. احمد جو ہے اس کو حیض نفاس کے مسئلے آتے ہیں, بنیادی عقیدے کے مسئلے اور یہ والے مسئلے اور وہ والے مسئلے یہ ہمارا ہی کام ہے, علم الکلام والوں کا کام ہے. تو یہی ہے موجودہ دور میں جو 4 لفظ جو ہے کسی یورپی فلاسفر کے پڑھ لیتا ہے, کسی گدے آدمی کا پڑھ لیتا ہے اور اسے کچھ انگلش آ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے, کیا سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ میں نے کام کیا. مدرسہ کیا کر رہا ہے, علماء کیا کام کر رہے ہیں. اس کو اللہ کے بندے کو جب انسان آنکھ پہ نا سبز عینک لگا لیتا ہے اسے سب سبز نظر آتا ہے, اسے لگتا ہے کہ دین کا کام یہی ہے جو میں کر رہا ہوں. تو وہ آپ جو ہے وہ دیکھ لیں سارا مسئلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے. بہرحال جی آگے چلائیں جی بات. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه والصحيح وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون. چیٹ آ گیا جی, کہہ رہے ہیں جی بھائیوں کو تیاری کا وقت بھی دے دیں 55 پہ, تو 55 ہو گئے ہیں جی, 56 ہو گئے. چیٹ 2 منٹ بعد میں آئی ہے. تو بہرحال یہ ایک لغوی مسئلہ ہے, صرف اتنی سی بات اس میں لکھ لیں تاکہ ہم آگے چلیں. سیبوی رحمہ اللہ کے نزدیک لفظ اللہ میں جو الف لام ہے یہ تعظیم کا ہے. یہ الف لام سیبوی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے, تعظیم کا ہے. لفظ اللہ کے حوالے سے پھر لغوی بحث ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو آگے جو اصطلاحی بحث جو ہے وہ آگے آ جائے گی. بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب ہیں. کیوں؟ لاجتماعی صفات الکمال فی, کیونکہ صفات کمال اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے, اور لفظ اللہ یہ اسم جامع ہے سارے اسماء حسنہ اور صفات اولا کے معنی کے لیے. لفظ اللہ یہ اسم جامع ہے کس کے لیے؟ سبھی اسماء حسنہ اور صفات اولا کے لیے, اولیاء کے لیے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ ہر خیر کی صفت میں کمال پر دلالت کرتا ہے. اگر کہا جائے کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے تو کیا کریں گے, بہت لمبی بحث ہے, میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ اب آگے ہم نے کچھ اہم بحثیں کرنی ہیں. تو لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہر جو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال والی چیز ہے اس صفت کے کمال, ساری صفات کے کمال پر دلالت کرنے والا لفظ جو ہے وہ لفظ اللہ ہے. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني